أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونبيك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه وأرغم الله عنه من لا يغار. صلى الله عليه محمد اپنی طاعات اور بندگی کی قبولی کے لیے، دعاؤں کی اجابت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائے، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت۔ ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ سینہ زنوں کی سینہ زنی قبول ہو جائے، تبرک میں حصہ ڈالنے والوں کی کاوش اور کوشش قبول ہو جائے، عزاداری کا اہتمام کرنے والے سب عزیزوں کے اہتمام قبول ہو جائے، مرضى کی شفا یابی، اور خصوصاً آج جنہوں نے تبرک کا اہتمام کیا ہے سید جعفر زیدی، خدا ان کے مرحومین کو غریب رحمت کرے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو جو بھی جس طریقے سے، جس لباس میں، جس انداز سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں،
گفتار میں، کردار میں، اعضاء و جوارح میں، جس طریقے سے بھی نوحہ خوانی کی شکل میں، عزاداری کی شکل میں، سب کی عزاداری اور سب کے یہ اعمال قبول ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں، محمد و اہل بیت محمد۔ کل عرض ہوا ہر انسان پر فرض ہے وہ غیرت دینی اور حمیت دینی کا خیال رکھے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، خواص ہیں، عوام ہیں، جو بھی ہیں، دلسوزی اگر نہیں ہے انسان کے پاس، حمیت اگر انسان کے پاس نہیں ہے، اگر غیرت انسان کے پاس نہیں ہے، تو یقیناً سالار انقلاب کربلا کے نقش قدم پر وہ چل نہیں رہا ہوتا ہے۔ لہذا جس انسان کی غیرت اگر زندہ ہے، وہ غیور ہے، وہ میراث انبیاء علیہ السلام کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ غیرت دینی اور مذہبی کے بارے میں کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، اگر کوئی انسان یہ کام انجام نہ دے، اس کے اپنے عواقب ہے، عواقب ہے، اس کی سزائیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی کبھی دکھا دیتا ہے، اور آخرت تو آخرت ہے، اپنے لیے محفوظ ہے۔ ایک حدیث کریم ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام سے، بہار کی جلد نمبر 97 میں حضرت فرماتے ہیں، انما ہلک من کان قبلکم بما عملوا من المعاصی، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، مر گئے، فنا کی طرف چلے گئے، کیونکہ انہوں نے عصیان انجام دیے، گناہ انجام دیے۔ وَلَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِكَ، کچھ لوگ گناہ کرتے کرتے گزر گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، فنا کی طرف چلے گئے، لیکن جو علماء ہیں، احبار ہیں، اور وہاں پر رہبانیت اسلام میں موجود نہیں ہے، لیکن بہر صورت ان کے جتنے بھی ربانیون ہیں، اللہ رب العزت خداوند عالمین کی ذات کو بیان کرنے والے لوگ، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، اچھے اچھے علماء موجود تھے، لیکن انہوں نے ان کو منع نہیں کیا، اس وجہ سے سب کو فنا کے گات اتار دیا اللہ رب العزت نے۔ حدیث کا ادامہ دیتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں، ان اللہ جل وعلا بعث ملکین الی مدینۃ لیقلباها علی اہلها، دو فرشتے اللہ رب العزت نے موکل فرمایا کہ تم دونوں چلے جاؤ، جا کر فلان قریے کو، فلان گاؤں کو، فلان شہر کو الٹا دو، ان کے اہل پر، ان کے لوگوں پر، بسنے والے لوگوں پر۔ یہ دونوں خدا کا حکم لے کر اس قریے کی طرف، اس بستی کی طرف وہ چلے آئے۔ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا، جب وہ اس شہر میں داخل ہو گئے، اس بستی میں وہ داخل ہو گئے، وَجَدَ رَجُلًا يَدْعُ اللَّهَ وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، دیکھا ایک فرد ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ سجدریز ہیں، خدا کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تضرع اور زاری وہ کر رہا ہے۔ تو اس وقت فرشتے ہیں، بالاخرہ خدا تو نہیں ہے، بالاخرہ فرشتوں میں بھی کوئی نہ کوئی احساس ہوتا ضرور ہے۔ اگر احساس نہ ہوتا، اگر یہ مہربانیاں نہ ہوتی، اگر یہ دل سوزیاں نہ ہوتی، کبھی ابراہیم کے پاس نہیں آتے، ماشاءاللہ، خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاتے نہیں کہ بھئی خدایا یہ تیرا ابراہیم ہے، تیرا خلیل ہے، جس کو نمرود آگ میں پھینک رہا ہے۔ اگر ان کے پاس احساس نہ ہوتا، دل سوزی اگر نہ ہوتی، کربلا میں یہ نہ آتے، خدا سے اجازت لے کے نہ آتے حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کو۔
لہٰذا یہاں پر بھی فرشتہ ہے، احساس جاگ اٹھا، کہا اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس بستی کو الٹا دیں ہم، لیکن اب یہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، یہ گر گرا رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، کیسے وہ کروں؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو جاؤں گا پھر خدا کے پاس، پوچھوں گا اللہ سے پروردگارہ اس بندے کے میں کیا کروں گا، کیا اس پر بھی اسی بستی کو میں الٹا دوں یا کوئی اور حکم ہے؟ تو ایک فرشتے نے تو کہہ دیا میں تو جاؤں گا، ہاں میں تو جاؤں گا ڈائریکٹ، مجھے کسی کام سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو الٹا کر رکھ دوں گا، تو اگر جانا چاہے تو چلا جا۔ یہ فرشتہ اپنی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے واپس۔ اس کے بعد فقال لہو، اچھا وہ صاحب کی بعد وہ باتیں ہو گئی، فقال الاخر ولکنی لا احدث شیئا حتى ارجع فعاد الى ربی، فقال اب یہاں پر آ کر وہ اللہ سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے یا ربی انی انتہیت الى المدینہ، جو قضیہ ہے وہ سب کچھ بتا دیا علماء نے سارے، فوجدت عبدک فلانا يدعو ويتضرع الیک، تو میں نے دیکھا ہے وہاں پر وہ بندے خدا بیٹھا ہوا ہے، تیری بارگاہ میں وہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، پروردگارہ اس انداز کے ساتھ میں اس کو کیسے جو ہے الٹا دوں؟ تو باری حق نے کیا فرمایا؟ فقال عز وجل، اللہ رب العزت نے فرمایا امضی، تو چلا جا، تجھے اس سے کیا کام ہے؟ امضی لما امرتک فإن ذلك الرجل لم يتغیر وجهه غضبا لی قط، یہ یہاں پر بہت بڑا نقطہ ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں اپنے معاشرے میں ایک انسان گناہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے کیا، وہ گناہ کرنے دے اس کو، کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے کیا، ظلم ہونے دے۔ نہیں، جب خداوند متعال اپنے عذاب کو نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر، گناہگار عاصی بندوں پر، پھر وہاں پر تر اور خوش کی بات نہیں ہوتی ہے۔ موسیٰ نبی پر، ان کی امت پر جو ہے نا، یا فرعون کی جو ہے اس گروہ پر، جمعیت پر جب اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی بلا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ نے کہا یا رب وہ تو میرا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب اجتماعی بلا جب نازل ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر یہ طرف خشک کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں پر اچھائی اور بھلائی کی بات، برائی اور بھلائی کی بات نہیں ہوتی ہے، سب چیزوں کو وہ خاکستر کر دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس فرشتے سے کہا جو دلسوزی کر رہا تھا اس شخص کے لیے، وہ خدا کی عبادت کرنے والا تھا، مومن تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کیا کہا، کیا فرمایا، انزل، جس چیز کا میں نے تجھے امر دیا ہے اس کو انجام دے دے۔ وہ اس وجہ سے ہاں یہ عبادت کرتا ہے، یہ سجدے کرتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگوں سے اچھائیاں کرتا ہے، لیکن جب برائی ہوتی ہے تو اس کو، اس برائی کو روکنے کے لیے کوئی قدم یہ نہیں اٹھاتا ہے۔ لہذا کربلا میں جو بڑا انقلاب جو رونما ہوا، وہاں پر یہ شخصی بات نہیں تھی، شاید مدینے والوں میں کون سی اتنی خرابی تھی، مدینے والے اچھے تھے، والی کا برا ہو جانا، حاکم کا برا ہو جانا یہ باعث نہیں ہے ساری کے ساری وہاں پر جو اس شہر کے لوگ ہیں، بستی کے لوگ ہیں، سب برے ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب تاریخ کہتی ہے، طبری جو ہے نا اس تاریخ کو اس نے لکھا ہے کہ جب مدینے سے لوگ چلے گئے یزید سے ملاقات کے لیے، یہ کیسے ہیں، کیونکہ یزید کے بارے میں معروف تھا، یزید اور اس کے بعد میں ایک فرق ضرور ہے دنیاوی عنوان سے، وہ بڑا سمجھدار تھا لیکن یہ بڑا بیوقوف تھا، سنگ دل دونوں تھے، ظالم دونوں تھے، سفاک دونوں تھے، لیکن وہ پس پردہ ہوا کرتا تھا اور یہ پردے کے آگے ہوا کرتا تھا ہمیشہ۔ اب شراب پینے کے بارے میں ایسے فرد کو جس نے کہا ہے کہ بھئی کوئی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، کوئی وحی نہیں آئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کو ہم کیسے کہیں گے یہ مسلمان ہے؟ علنا شراب پیا کرتا تھا یزید لعنت اللہ علیہ، اور بار بار، کیونکہ یزید کی جو ماں تھی وہ میسون، وہ بیابانی خاتون تھی،
یعنی وہ شہر کی زندگی اسے اچھی نہیں لگتی تھی، وہ جاتی تھی بیابان میں، وہاں آزادی ہے، شہر میں تنگی ہے، شہر میں یہ ہے، بالآخر یہ باتیں. یزید بھی اسی کے ساتھ زندگی کیا کرتا تھا. تو قدم بقدم یزید کے کارناموں کی رپورٹ امیر شام تک وہ آیا کرتی تھی. تو کہا گیا یزید تو برملا شراب پیا کرتا ہے، زانی تو ہے ہی ہے، فاسق تو ہے ہی ہے، فاجر تو ہے ہی ہے. جو بھی آل محمد علیہ السلام کے مقابلے میں حکومت والے آئے ہیں سارے شرابی تھے، محفلیں جماتے تھے، چاہے بنی عباس ہو، چاہے بنی مروان اور بنی امیہ ہو، کوئی بھی ہو. علنا شراب پینے کی جب خبر آ گئی تو اس نے خط لکھا یزید کو، کہا بیٹے میں تجھے نہیں روکتا شراب نہ پیو، ہاں شراب پیا کرو، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا امت کا خیال کیا کرو، کچھ نہ کچھ لوگوں کا خیال کیا کرو. جب رات ہو تو شراب پیا کرو، جب پردے میں ہو تو پیا کرو، اس طریقے سے علن نہ پیا کرو، کیونکہ تم نے جانا ہے میری کرسی پر، میری خلافت پر. تو اس کمبخت بے عقل بیوقوف نے کیا لکھا؟ خط لکھا اپنے بابا کو، کہا ان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین مسیح. کہا محمد بھی تو نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھیں محمد. وہ بھی تو نبی ہے، عیسیٰ نبی، عیسیٰ مسیح بھی تو نبی تھے. ان حرمت یوما علی دین احمد، اگر آج احمد کے دین میں، احمد کے مذہب میں اگر شراب پینا حرام ہے تو بابا فخذها علی دین مسیح، تو عیسیٰ مسیح کے دین پہ شراب پیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ما قال ربک ویل للذین شربوا بل قال ربک ویل للمصلین. کس حد تک کہا بابا تیرے رب نے یہ تو نہیں کہا ہے جو پینے والوں پر لعنت ہو، پینے والوں کے لیے ویل ہو، بلکہ تیرے رب نے کہا ہے ویل للمصلین، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہو. یعنی ایسا کمینہ تھا، ایسا شرابی، ایسا کبابی، ایسا کیا کہوں اس کے گناہوں کو کس طریقے سے یہاں پر شمار کروں. اب مدینے والے آ گئے ان کے پاس، یہ چاہتا ہے کہ جائیں مدینے واپس اور لوگ فرافر یزید کی تعریف کرنے لگ جائے، محفلیں جمانا شروع کر دی، تو یہ کرنا شروع کر دیا، شرابوں کی محفلیں جمانا شروع کر دیا، کہ ہے کہ ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، مدینہ جا کر یہ میری تعریف کیا کریں. مدینے والے اچھے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جو شخص مدینے والوں کو ڈرائے دھمکائے، دیکھو نا مدینے والا جب کہیں آپ گھبرائیں نا، کوئی چیز ما من عام الا وقد خص، ہم جو طالب علم ہیں سب یہی کہتے ہیں کوئی عام نہیں ہے جس کی اگر تخصیص نہ ہو، ایسی بات کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحو. کیسے ہے آج لا الہ الا اللہ کہنا شروع، یہی تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. یہی لوگ امیر المومنین کے مقابلے میں آئے تھے، یہی لوگ امام حسن مجتبی کے مقابلے میں آئے تھے، یہی لوگ خامس آل عبا کے مقابلے میں آئے، اور آج بھی یہی لوگ امام زمان کے مقابلے میں ہیں. بس ایسا نہیں ہے. مدینے والے بہت اچھے لوگ بھی تھے، اندر برے بھی تھے. بالآخر پیغمبر نے فرمایا اچھوں کے بارے میں کہ اگر کوئی فرد مدینے والوں کو ڈرائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم نصیب کر دیتا ہے. اچھے لوگ آئے ہوئے تھے، غسیل الملائکہ جیسے لوگ بھی، حنظلہ وہ بھی آئے ہوئے تھے. یہ واپس چلے جاتے ہیں. مدینے والوں نے آ کے کہا ہاں سفر کا سناؤ، یزید کے دربار سے آگے ہو، اس کے جو ہے نا قصر سے آگے ہو، شام سے آگے ہو، اس کی تاریخ. کہا کہ بھئی ہم نے خدا سے دعا کی پروردگارہ ہمیں جلدی سے شام سے نکالے، ورنہ ہمیں ڈر تھا. تاریخ طبری لکھتی ہے ہمیں ڈر تھا کہیں آسمان سے یا کوئی آگ برس کے ہمیں جلا کر خاکستر کر دے، یا آسمان سے پتھر برسا کر اللہ ہمیں وہاں پر برباد کر دے. یعنی ہم ایسے شخص کے سامنے سے آ رہے ہیں
اور اس کے بعد معلوم ہے جب یہ باتیں ہو گئی آخر میں واقعہ حرہ جو اسلامی تاریخ میں بدترین واقعہ ہے، جہاں پر پیغمبر کی بے احترامی ہو گئی، پیغمبر کی مسجد کی بے احترامی ہو گئی، صحابیوں کی بے احترامی ہو گئی، اور اس کے بعد جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، فقہا ہیں، اب پتہ نہیں میں یعنی واقعہ حرہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں یعنی بیان کرنا شروع کر دوں تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں. یعنی بدترین واقعہ ہے جو یزید کی یعنی تاریخ میں اس نے اپنی خلافت کے دوران، اپنی بادشاہت کے دوران جو انجام دیا وہ اسی کے بعد ہے. لہذا مؤمنین اچھے بھی ہیں، مؤمنین برے بھی ہیں. مؤمنین فاسق جس کو کہا جاتا ہے، تو فاسق جب کسی کا خیال نہ رکھا جائے، صرف اپنی بات کرے، صرف اپنے اعزاء کی بات کرے، نہیں بلکہ آپ کا حق ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ مؤمن ہیں تو ہر کسی کا خیال رکھنا آپ پر فرض ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. یعنی اللہ رب العزت نے ایک شہر کو الٹا دیا اس کے اہل پر. کیوں؟ وہ اس وجہ سے گناہگار تو گناہگار تھے، لیکن وہ جو سجدریز تھا اس کی خطا کیا تھی؟ خطا یہی تھی کہ بھئی تمہارے سامنے گناہ ہوتا رہا، عصیان ہوتا رہا اللہ رب العزت کا، اور تجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حضرت شعیب سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، حدیث مبارکہ کافی میں ہے جلد 5 میں، اور روایت کو بیان فرمانے والے امام باقر علیہ السلام ہے. اوحى اللہ الی شعیب النبی، اللہ رب العزت نے شعیب نبی کی طرف وحی فرمائی. کیا؟ انی لمعذب من قومک 100,040. 40 لاکھ لوگوں کو میں عذاب دینے والا ہوں، لوگوں کو میں عذاب دینے والا ہوں. تو کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں، 100,000 یعنی 1,00,000 لوگوں کو میں عذاب دینے والا ہوں. 40,000 من شرارہم، ان میں سے 40,000 برے لوگ. دیکھو الٹا ہو رہا ہے سارا معاملہ، جس کو کہتے ہیں گنگا الٹا بہنے لگی ہے یہاں پر. 40,000 من شرارہم، برے 40,000 افراد ہیں. و60,000 من خیارہم، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ 60 نفر ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے شعیب میں تیری امت کو عذاب دینے والا ہوں، وہ بھی 1,00,000 افراد کو. 40,000 افراد برے ہیں، 60,000 افراد وہاں پر اچھے ہیں، نمازی ہیں، پیغمبر کو قبول کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں پر. تو اس کے بعد شعیب نے عرض کیا پروردگار کو، فقال یا رب ہؤلاء الاشرار، پروردگار یہ اشرار ہے، یہ برے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو جتنا عذاب کرنا چاہے تو عذاب کر لے. فما بال الاخیار، تو یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے، ان کی کیا غلطی ہے کہ ان کو اتنا عذاب کر رہا ہے تو حضرت باری حق نے کیا فرمایا؟ فاوحى اللہ عز وجل الیہ، حضرت نے یہ وحی فرمائی، انہم داہنوا اہل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی. یہ لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، یہ سازش کرنے لگے ان لوگوں کے ساتھ جو اہل معاصی ہیں. ٹھیک ہے چلتا جائے گا. کسی کوئی آ کر جو ہے نا آپ سے سوال کرے جی داڑھی مونڈنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اب کیا کریں، پیسے والا ہے ساتھ، پیسہ بھی اس کے جیب میں بہت ہے، اچھا عزاداریاں بھی وہ کرتا ہے کراتا ہے. یقین کریں خدا شاہد ہے، میں ممبر حسین پہ قسم نہیں کھاتا ہوں کبھی بھی، شاید ممکن ہے میری بات درست نہ ہو، لیکن یہاں پر قسم کھا کے کہتا ہوں بہت سو کو میں نے دیکھا ہے اس طریقے سے. کہا ہے یہاں سے چومنا شروع کرتے، یہاں سے چومنا، یہاں سے چومنا. بابا چوم کے کیا کریں گے؟ عزاداری ہوتی رہے گی، دین اسلام زندہ رہے گا. ایک حدیث تو عجیب غریب ہے، یہاں پر میں عرض کروں، رہبر معظم انقلاب کا جو فتویٰ ہے یہ فاسق ہے. فاسق کیا ہوگا؟
نتیجہ کیا ہوگا؟ جب فاسق ہو جائے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا اس کی گواہی کسی جگہ پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، چوم لینا، سینے سے لگا دینا، ہاں ایک بات ضرور ہے، ترحم کی بنیاد کہ اسے پیار اور محبت کا اظہار کر کے اس کا دل جیت کر پھر اس کے بعد اس کو اس وادی میں لے کے آنا، اس کے لیے تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ حرام ہے، لعنت خدا ہے تو فلان ہے تو یہ ہے وہ ہے، کہیں کہ کل سے جو ہے نا چلا جائے گا، کہے گا یار میرے پاس جو سارے پیسے وہ تو حرام کے ہیں، میں تو نہیں دوں گا۔ مداہنہ کبھی بھی نہ کریں کسی کے ساتھ، کبھی بھی نہ کریں، ہاں یہ لچک ضرور رکھیں۔ جائیں گے کسی معاشرے میں، وہاں پر جانے کے بعد کوئی آ کر کہے گا صاحب اس کے گھر میں نہ جانا، کیوں؟ کہتے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ خمس نہیں نکالتا ہے، نہ بات قبول نہ کریں۔ جائیں دیکھیں، یہ اعمال ایسے ہیں جو اعمال جس کے ظہور کا پتہ نہیں ہے، جس کے بطون کا پتہ نہیں ہے، کیا پتہ وہ زکوٰۃ دیتے ہوں اس کو کبھی نہ یعنی پتہ نہ لگا ہو۔ لیکن یہ تو بابا یہ تو ظاہر ہے نا، اس کو چھپانے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور آج کل بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف یار کیا اسلام داڑھی میں رکھا ہوا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام اگر 2 رکعت نماز میں رکھا ہوا ہے، 1 مہینہ روزہ رکھنے میں اسلام رکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ حج جانے میں اسلام رکھا ہوا ہے، مگر حضرت امام باقر علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ لوگوں کے لمبے لمبے رکوع کو نہ دیکھیں، لمبے لمبے سجود کو نہ دیکھیں، بلکہ دیکھیے اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے آئیں گے، اسی وادی میں اگر آئیں گے کہ اسلام اس میں رکھا ہوا ہے، تو کل میں بھی کہہ سکتا ہوں اسلام کیا اس میں رکھا ہوا ہے بقول امام باقر علیہ السلام۔ اس کے بارے میں تو کسی نے نہیں کہا ہے یہ اسلام مسئلہ اسلام اس کے اندر موجود نہیں ہے، بہت کچھ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم وارد ہو جائیں گے، رفتہ رفتہ ایک ایک حکم کو اسلام سے باہر کر دیں گے، پھر ہم رہیں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ مداہنہ بدترین اعمال میں سے ہے انسان کے لیے، اور واقعاً ہماری زندگی میں یہ بہت پیش آتا ہے۔ پیار، محبت، احترام یہ اپنی جگہ محفوظ ہونا چاہیے، کبھی بھی نہ ہو جائے کسی جگہ یعنی واضح نصیحت کرتے ہوئے حتیٰ ان کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، 1 دن کے روزہ رکھنے کا حکم ہے، وہ بھی پیار سے، وہ بھی محبت سے۔ حتیٰ ان کی جو کافر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، لائق لوگ ہیں، ان کے بارے میں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بجائے تم کے آپ کا لے کے بجائے آ جائیں بیٹھ جائیں، ہاں اس کی بجائے تشریف رکھیں، تشریف لے جائیں، ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہے۔ منہ میں جائز نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَالْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ۔ حسین کیسے ساکت رہوں گا، کیسے میں چپ رہوں گا جب حق کے ساتھ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کے ساتھ باطل سے انسان منتہی نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا مداہنہ بہت سخت، لہذا یہاں پر حضرت شعیب کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شعیب یہ لوگ مداہنہ کرتے ہیں، یعنی سازش کرتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جہاں پر میرا غضب ہے، میرے غضب کے لیے یہ غضبناک نہیں ہوتے ہیں، اور جیسے غضبناک نہ ہو جائے پھر خداوند متعال اس کو اسی کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام اسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں ادنى الانکار۔ دیکھیے جب آپ کسی کو انکار کریں، کسی سے اپنے آپ کو آپ دور کریں گے، کم ترین چیز کیا ہے وہاں پر فرماتے ہیں ادنى الانکار ان یلقى اہل المعاصی بوجوہ مکفہرہ۔ عرض کیا وہی چیز پہلے، اگر آپ کے پاس وہ طریقہ کار ہے اس کو اپنے پاس اخذ کرنے کے لیے، اپنے نزدیک کرنے کے لیے اگر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فرماتے ہیں جو کم ترین ہے ایسے دیکھیں تو چہرے کو اپنا اس طرح کرے، وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ خداوند متعال اس کے ساتھ یہی کام کر رہا ہے۔
میں نام نہیں لوں گا، صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد. تھوڑا سا نزدیک آ جائیں. میں اس وجہ سے نہیں کہتا ہوں، کہنے کے ساتھ آتے نہیں ہیں، اس وجہ سے. صلوات پڑھیں. کہتے ہیں اسی حسینیہ میں پڑھ رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہے تھے. میں نے کہا یار میں اپنی بےزتی نہیں کرواتا، آپ خود بتاتے ہیں کہ آگے کرواتے علماء کو جو ہے نا. تو میں نام نہیں لوں گا، کوشش یہی ہوتی ہے. مشرف ہو گئے عقبات کے لیے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے. ایک فقیر کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے چلے گئے. 6 یا 7 نفر، 6 سے کم نہیں ہے، 7 نفر سے اوپر نہیں ہے. بڑے بڑے باتیں پہننے والے، اور یقیناً ان کے جو ہے نا وجود سے لگتا تھا بہت بڑے پیسے والے. میں نے آیت اللہ میں دیکھا وہی احادیث جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں تمہارے چہروں پر شیعوں کی علامت دیکھ نہیں رہا ہوں. اس طریقے سے پڑھ گئے، ایسے جو ہے نا پڑھ گئے. اور واقعی وہ مخلص تھے، اس کے خلوص کو دیکھ کر وہ لوگ بھی شاید اس سے بھی زیادہ عاشق ہو گئے. یعنی ہم زبان کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اپنے جو حرکات و سکنات ہیں اس طریقے سے انسان کو اپنی ناراضگی کا اظہار. عرض کیا کہ خداوند عالمین جہاں پر ناراض ہے وہاں پر ہم بھی ناراض ہو جائیں. خدا جہاں پر راضی ہے ہم وہیں پر راضی ہو جائیں. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا، امام صادق علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. کیسے ہوتے ہیں غیور؟ غیرت مند جو دین کے بارے میں ہے وہ کس طریقے سے دین کی حمایت کرتے ہیں. آیات 2 آیات کو ذکر کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ میرے خیال میں موضوع پھر بھی رہ جائے گا، آگے ادامہ دے دوں گا. فرد غیور عاشق ہوتا ہے. عاشق جو شادی شدہ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ عشق کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جو شادی شدہ نہیں ہے ان کو بھی اگر روایات کا مطالعہ کیا ہے تو ان کو بھی پتہ لگتا ہے عشق کیا ہے. عشق خدا سے، اگر خدا کا بندہ ہے تو خدا کا عاشق. عشق مولا سے، اگر امیر المؤمنین اس کے مولا اگر ہیں تو. عشق حسنین شریفین سے، عشق امام زمان سے، عشق والدہ گرامی سے، عشق والد محترم سے، عشق اپنی بہترین بہن سے، بھائی سے، عشق اس کی بیوی سے. ہر چیز میں جو انسان غیور ہوتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے. وہ پرندہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے مثلا وطن میں بہت سارے ہوتے ہیں. یہ جو چیل ہوتے ہیں، اچھا شاہین ہیں، یہ پرندے کبھی کبھار یہ جو صیاد پرندے ہیں، شکاری جو پرندے ہیں، یہ کبھی چوزوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. حتیٰ یہ کوا جو ہے نا وہ بدترین جو ہے نا کہتے ہیں سخت ترین اور مشکل ترین ہمارا پرندہ ہے. وہ جب بچوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو معلوم ہے مرغی کو، یعنی چوزوں کی اماں کو علم ہے کہ میں اس کے مقابلہ، بہرحال میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گی. حتیٰ کہ کتا جب حملہ آور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بلی جب حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس وقت یہی مرغی اپنے بال کو پھیلا کر حملہ آور ہو جاتا ہے اگر جو اس کا گلا کٹ جائے. کیوں؟ علت کیا ہے؟ علت یہی ہے وہ مرغی عاشق ہے. اب میں کہوں گا میں طالب علم ہوں، آپ علماء دین ہیں، میں کہوں گا میں اس مرغی کے برابر نہ ہو جاؤں جس کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن شعور ہم سے بھی شاید ممکن ہے مجھ سے بھی زیادہ ہو جائے، کیونکہ اسے پتا ہے عشق کے راستے میں کٹ مر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا جو غیور ہوگا، جو غیرت مند ہوگا وہ عاشق ہوگا. عاشق ہوگا تو رونے لگے گا.
آپ نے تجربہ کیا ہوگا والدین کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں. جنگ ہو رہی تھی صدر اسلام میں. اس وقت کچھ لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں. پیغمبر کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں، کفار سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم قربان ہو جائیں کچھ لوگوں پر بھی، ہم قربان ہو جائیں اسلام پر بھی. کتنی غربت تھی. وہ جو جنگ تبوک ہے، اتنی بڑی جنگ جو لڑی نہیں گئی، یعنی اسلام اور روم کے درمیان یہ جو بڑی جنگ ہونا تھا لیکن نہیں ہوئی. کتنے عاشق تھے، کتنے اچھے لوگ تھے. جوتیاں نہیں ہیں، خرما کے جو چھلکے اتار کر وہ اپنے پاؤں پر جو ہے یا کپڑے جو ہے لپیٹتے تھے. ریگستان سخت سنگلا علاقوں سے گزر جاتے تھے. تاریخ لکھتی ہے ایک کھجور کا ایک دانہ 9 نفر کھاتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا شاہد کبھی جو ہے نا انسان سوچ کے حیران ہو جاتا ہے. تاریخ جھوٹ بولتی ہے یا ہماری یہ جو مغز ہے کوچی جو ہے نا، چھوٹی سی عقل ہے، چھوٹا سا شعور ہے، اس میں وہ صدر اسلام کے مومنین جو ہے نا نہیں آ سکتے ہیں، سما نہیں سکتے ہیں. ان کی اتنی یعنی عظمت ہے، ان کا اتنا مقام ہے، اتنی وسعت ہے ان میں. 9 نفر کھجور کا ایک دانہ. بڑی بڑی جنگیں، بہت بڑی مشکلات، اس طریقے سے مسلمانوں نے گزارا. لیکن پھر بھی کوئی مشکل اپنے لیے نہیں سوچ رہے ہیں. لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے ان کو جواب دے دیا، روتے ہوئے واپس چلے گئے، روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے. آج اسلام اور کفر کی جنگ ہر لحاظ پہ ہے. ہر انسان اپنے حساب سے دفاع کرنا اسلام کا واجب ہے اس پر. مگر کیا یہ کم کفر ہے؟ کرین لے کے آئے اور غازی عباس سے علمدار علیہ السلام کا علم چھت سے اتارے. یہ کون سا کرنل ہے، یہ کون سا جرنل ہے، یہ کون سا فوجی ہے جس کو فوجی تھوڑا سا بھی قانون کا اس کا علم نہیں ہے؟ جب انسان فوج میں چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ بتایا جاتا ہے، یہ جو پرچم ہے اس پرچم کو ہمیشہ سلام کیا جاتا ہے. لیکن جب وہ پرچم دین کا جب پرچم ہو جائے گا، پھر اس پرچم کے خلاف کوئی بھی اٹھے گا وہ باغی کہلاتا ہے. یعنی کرنل آتا ہے، کرین لے کے آتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اس بستی کے جو ہے نا علم، یار علم باعث احتشاش ہے. تفرقہ بازی کا سبب بنتا ہے علم. نہیں، علم ہماری ایک علامت ہے، ہمارا شعار ہے. ہم علم کو پوچھتے نہیں ہیں، ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں. ہم علم کو دیکھ کر کربلا کے اس عظیم معرکے کو جس کو تمام مسلمان قبول کرتے ہیں، اسی معرکے کو ہم یاد کرتے ہیں. اسی علم کو دیکھ کر ہم یزیدیت کو سمجھتے ہیں، ہم حسینیت کو سمجھتے ہیں. اگر تو یزیدی ہے تو کر یزیدی کام، ہم اپنا حسینی کام کرتے رہے. میں کہتا ہوں خدایا تو لعنت کر ایسے افراد پر، ایسے مظالم کیا نہیں کر رہے ہیں. فلان ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، یہ ٹاؤن اور ٹاؤن، لوگوں کو ڈوب رچایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے یہ کرتے ہیں، تو ماہ رمضان میں 3-4 افطاریاں دیتے ہیں اور غریب عوام کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. زمین مافیائی عنوان پر لینڈ مافیا کے لوگ ہیں یہ لوگ. انہوں نے کیا کرتے ہیں؟ اس طریقے سے علم کو جو ہے نا چھتوں سے اتارتے ہیں یہ لوگ. حرم امام میں نماز کے بعد بد دعا کروں گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے علم کو اتارا ہے. یزید لعنت اللہ علیہ بڑا سخت انسان،
لٹایا ہوا جو مال ہے نا وہ سارا کربلا سے غارت شدہ مال ہے. یہ سب کے سب یزید کے دربار میں جب آ گیا نا، یہ حسین علیہ السلام کا ماما ہے، یہ فلان چادر ہے تو یہ فلان چادر ہے. جب غازی کے علم پر اس ملعون کی جب نگاہ پڑی، تاریخ لکھتی ہے 3 مرتبہ یہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا. کہا اس علم کو لینے والا کون تھا؟ سارا پھریرا زخمی ہو چکا ہے، کپڑا علم کا زخمی ہو گئے، ہر جگہ پر سوراخ، ہر جگہ پر، لیکن اس کے کتنے سخت بازو تھے. علم کا جو دستہ ہے اس پر ایک زخم بھی نہیں آیا ہے. اور آج تو اس علم کو آسمان ولایت پر جو علم ہے اس علم کو اتار رہا ہے. صدر اسلام کے جو مومنین اتنے عظیم تھے، میں عرض کر رہا تھا 2 آیت کو بیان کر کے آج چونکہ مجلس میرے خیال میں دیر سے شروع ہو گئی ہے، اس وجہ سے گریہ کرتے یہ گئے پیغمبر کی خدمت میں. آیت کریمہ ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. یہ جو لوگ میرے حبیب ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جو لوگ میری خدمت میں آ جائے، کیوں؟ لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ تو ان کو بھی سوار کر دے، سواریوں پر. تو کیا کہتا ہے؟ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. میرے صحابیوں میرے پاس ابھی گھوڑا نہیں ہے، میرے پاس اونٹ نہیں ہے میں تمہیں اس پر سوار کرا دوں، میرے پاس نیزہ نہیں ہے، میرے پاس تیر و تلوار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو تولوا، وہ لوگ واپس چلے گئے. کیسے؟ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. وہ کہتے ہیں کاش یا رسول اللہ ہمارے پاس بھی اگر پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی اگر ثروت ہوتی، ہم گھوڑا خرید لیتے، ہم اونٹ خرید لیتے، ہم تلوار خرید لیتے. گریہ کرتے کرتے واپس چلے جاتے ہیں، فریاد کرتے واپس چلے جاتے. یہ غیور ہے دین کے بارے میں. میرے ہاتھ سے کچھ نہیں بنتا تو کم از کم میرا دل اس دین کے لیے تو تڑپے، میرا دل اس دین کے لیے گریہ کرے. ایک یہ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ رشد فکری بہت مہم ہے. ابھی ہم کہتے ہیں نا بالغ ہو گیا، بالغ ہو گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں بالغ نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی، بس صرف ہی چھڑا بالغ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں؟ بلوغ جسمی اور ہے. بلوغ جسمی تو ہماری جو ہے نا وہ ہمارا بیل بھی جو بلوغ جسمی کو پہنچ جاتا ہے، وہ گائے بھی جو ہے نا اس کا بھی بلوغ جسمی ہے، یہ مرغا ہے اس کے لیے بھی بلوغ جسمی ہے. لیکن انسان کے لیے جو سب سے مہم ترین چیز کیا ہے؟ وہ بلوغ فکری ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. وہ لوگ جو بلوغ فکری کو نہیں پہنچے، آنکھیں تو ہے لیکن دیکھ نہیں پاتی. یا میں غلط کہہ رہا ہوں یا خداوند متعال خدا کہہ رہا ہے یہ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں تو ہے لیکن دیکھ نہیں پا رہے، کان ہے سن نہیں پا رہے ہیں، دل ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں. لیکن جو غیور ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت اور رشد فکری عنایت کر دیتا ہے. اگرچہ 2 سال کہیں کیوں نہ ہو، 3 سال کہیں کیوں نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو رشد عنایت کر دیا. جیسے باہر آ گئے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، 9 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، تفاسیر کی مراجعہ کریں. کہا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، چاند نظر آ گیا، خدا یہی تو میرا پروردگار ہے. فلما افل، جب یہ افول کر جاتا ہے، غروب کر جاتا ہے، کہتے ہیں میں لا احب الافلین، میں تو غروب کرنے والوں کو میں پسند ہی نہیں کرتا ہوں. سورج جگمگاتے نکل آتا ہے، کہا ھذا اکبر، ہاں یہ بہت بڑا ہے، یہی میرا خدا ہے. فلما افل، جیسے سورج کو غروب کر جاتا ہے تو کیا کہا؟ خدایا میں اب مشرکین سے بری ہوں. رشد فکری سے کہا جاتا ہے. اتنی عمر میں کہہ دیں میں مشرکین سے بری ہوں. لا الہ الا اللہ، اللہ وہ ہے جس کا
کا کوئی شریک نہیں ہے. حضرت فرماتا ہے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے من قبل وکنا به عالمین. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اس قال لابیہ آزر، اپنے چچا سے اپنے وہ پالنے والے سے فلان سے اس سے کہا اے آزر یہ کیا کر رہا ہے؟ اور وہ بت بناتا تھا یہ ابراہیم جو ہے نا اس کے گلے میں کوئی چیزیں باندھ کر گلی اور کوچوں میں اس کو گھسیٹتا تھا. یہ ان کا کام تھا. اس کے بعد کہتے ہیں تاللہ لاکیدن اصنامکم، اتنی غیرت ابراہیم کے اندر. اللہ لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کا ستیاناش کروں گا. بعد ان تولوا مدبرین، وہ لوگ جب دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں واقعہ ابراہیم نے کیا ہے کچھ، یعنی اس کے بڑے کو کچھ نہیں کیا ہے، بقیہ سب کو برباد کر دیا ہے. یہ غیرت، یہ غیرت جس کو کہا جاتا ہے غیرت دینی، غیرت مذہبی، جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جرم کر لینا، اس سے بہت نفرت ہوتی ہے. اور یہ کربلا کا جو انقلاب ہے یہ بھی، اس میں رشد فکری بھی ہے، اس میں عشق بھی ہے. عشق ہے تو آپ آئے ہیں یہاں پر. میں اطمینان کے ساتھ کہوں گا، کل میں رات کو سوچ رہا تھا کہ کاش اس انداز سے سینہ زنی کرنے والے لوگ کربلا میں بھی ہوتے، کربلا میں بھی ہوتے. حسین سے بار بار عرض کر رہا تھا حسین شاید نہ بچا سکتے لیکن تیرے حبیب سے یہ لوگ کم نہیں ہیں، تیرے اور سے کم نہیں. بچہ بچہ تیرا عاشق، گھوڑا تیرا عاشق، عوام تیرے عاشق، خواص تیرے عاشق. حسین تو نے کیا کر دیا دلوں کے ساتھ، کیا کر دیا. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کربلا میں اتنے مظالم ہوئے، اتنے مظالم ہوئے. کسی کے سینے میں اگر دل ہے وہ ہمیشہ حسین کے لیے گریا کرتا ہے. اللہ کسی کو یتیم نہ کرے. چھوٹے بچے جن کے ان کو پتا ہے باپ کو بچوں سے کتنا پیار ہے. کل بابا کی شہادت کا ذکر کیا، آج اس کے یتیم بچوں کا ذکر کر رہا ہوں. مسلم کے یتیم فرزند محمد و ابراہیم کتنے غریب ہیں. یتیم ہو بھی جائے باپ کا سایہ جب اٹھتا ہے ماں کا رحم تو ہوتا ہے نا. لیکن اس شہر ظالم میں کہاں پر ہے جو ان بچوں کے ساتھ کوئی پیار کرے، کوئی محبت کرے. زندان میں پورا سال زندگی گزارنے کے بعد دل میں تنگی آ گئی. چھوٹے نے بڑے سے کہا بھیا ذرا اس زندان بان کو اپنے حالت تو بتا دیں، ہم کون ہیں. دیکھو کس حد تک بچوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا بھیا اس کو ذرا بتا دیں کہ ہم کون ہیں، شاید ہم پر رحم کر کے ہمیں آزاد کر دیں. زندان بان آ گیا. کہا زندان بان چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے. کہا تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات سن لو. کہا حل تعرف محمد المصطفیٰ، کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ دیکھو احساس کو جگا رہے ہیں مسلم کے بچے، احساس کو. اگر سیدھا کہتے تو شاید رحم نہ آ جائے پیغمبر سے شروع کرے شاید معلوم ہو جائے. کہا کیوں نہیں بچوں، پیغمبر ہے ہمارے. کہا حل تعرف جعفر الطیار، کیا تم جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، ہوتا میں شہید ہو گئی دونوں بازو قلم کروا کے. اب بچوں کے دل میں سکون آ رہا ہے. کہا حل تعرف علی المرتضی،
دیا. کیوں نہیں؟ وہ میرے مولا ہے, وہ میرے امام ہے, وہ میرے امام ہے. کہا تو پھر حل تعرف مسلم ابن عقیل, کیوں نہیں مسلم امام حسین کا فاسد جو کوفہ میں اسی شہر میں بڑے ظلم کے ساتھ شہید کر دیے گئے. کہا نحن من ذریتہ, اے زندہ بانا ہمیں جو ایک روٹی کے علاوہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں دیتے ہو, ہم اسی مسلم مظلوم کے بچے ہیں. اللہ آپ جیسے مومن تھے, جیسے مسلم کا نام سنا اپنے آپ کو بچوں کے قدموں میں گرا دیا. کہا بچوں مجھے معاف کرنا, میں نے نہیں پہچانا. حسین شاید آپ بھی نہیں پہچان پا رہے. آزادی مل گئی, آزادی مل گئی, لیکن یہ آزادی کیا آخری آزادی تھی. اللہ خزاں نے ان کو کہاں لے کے کھینچ کے لے کے آئی. حارث کے گھر جو ان کا قاتل ہے. ہر رات ہو گئی, حارث کی بیوی نے ان کے لیے بستر لگا دیا. ماں کے بدلے ان سے محبت کر رہی ہے. آدھی رات ہو گئی, حارث آ جاتا ہے, مسلم کے بچوں کا واقعہ سنایا تو اس وقت اس مومنہ نے کنیز خدا نے کہا سو جا اس کمرے میں جا کر. وہ سو گئے. رات آدھی رات جب گزر گئی تو اچانک بڑے بھائی نے چھوٹے کو جگایا, بڑے پریشان ہو کر جگایا. کہا اب بھیا سونے کا وقت نہیں ہے. کیا ہو گیا بھیا, کیا ہو گیا؟ کہا مجھے لگتا ہے یہ رات ہماری آخری رات ہوگی. کیونکہ نانا رسول کو دیکھا, دادا علی کو دیکھا, اما زہرا کو دیکھا. رسول کہہ رہے تھے مسلم تو تنہا کیوں آ گیا ہے؟ مسلم اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر کے آ گئے؟ اتنا کہنا تھا, چھوٹے بھائی نے اپنے باہوں کو پھیلایا. کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. سینے سے لگ گئے. ماں نہیں ہے, بہن نہیں ہے, بابا شہید ہو گئے. کہا بھیا میرے لیے تو گریا کر, تیرے لیے میں گریا کروں گا. گریے کی آواز بلند ہو گئی. ہائے اس ملعون نے دیکھا, دروازہ کھولا اور سخت آواز میں کہا من انتما, تم کون ہو؟ اتنے میں کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں. ہائے یتیم مسلم کا نام سنا, اس ملعون کے تمانچے بلند ہو گئے. یتیمی درد بھی درمان, یتیمی یتیمی درد بھی درمان, یتیمی یتیمی خار روزگار, یتیمی الہی خدایا یتیمی وہ درد ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. خدایا یتیمی وہ درد
بڑے بھائی کہتے ہیں ظالم میری ماں نے میرے بھائی کو میرے حوالے کر دیا ہے، پہلے میری گردن پر تلوار ہونی چاہیے، اتنا سننا تھا ظالم کی تلوار چلتی ہے، ادھر زمین و آسمان میں زلزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔